ہی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی۔ چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے، مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا، نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا۔ نئے نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں، نئے نئے دائروں کی گردش میں اپنے محور سے ہٹ گیا ہوں۔ صلہ جزا، خوف، نا امیدی، امید، امکان، بے یقینی، ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں۔ اب اس سے پہلے کہ رات اپنی کمند ڈالے، یہ چاہتا ہوں کہ لوٹ جاؤں۔ عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو، عجب نہیں آج بھی میری راہ دیکھتی ہو، چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو۔ عجب نہیں میرے لفظ مجھ کو معاف کر دیں، ہوا و حرص و ہوس کی سب گرد صاف کر دیں۔ عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی۔ افتخار عارف صاحب کی نظم ہے۔ آج کی ہماری بات اب ہونے والی ہے جی کتابوں کے اوپر۔ میری پنجاب یونیورسٹی میں روم میٹ تھی جس کا تعلق تھا ڈسکا سے، اور اس کی سٹی فیلو تھی جو اسی کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی تھی، اولڈ پنجاب یونیورسٹی کے اندر۔ پرانا جو پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس تھا انارکلی کے قریب، وہاں کے آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں یہ لوگ پڑھتے تھے۔ اکثر وہ اس کے ساتھ روم میں آیا کرتی تھی، مل کے پروجیکٹس بناتے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی فرینڈشپ ہوگی۔ کافی دفعہ اکثر جا کے میس میں کھانا بھی کھا لیتے تھے، اور باہر بھی چلے جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، کوئی کام ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بھی اتنی فرینڈشپ ہوگی جتنی کہ ہاسٹل میں باقی نیو لوگوں کے ساتھ میری تھی۔ ایک دن ہم لوگ اس کے روم میں گئے۔ جب اس کے روم میں گئے تو اس کے روم میں نا کافی بکس پڑی ہوئی تھیں۔ دین آئی آسکڈ ہر کہ یار میں نے تمہارے ساتھ اتنی دفعہ ملے ہیں، باتیں کی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی بک کے اوپر تم سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اکثر میں بولتے ہوئے، کوئی بھی بات کرتے ہوئے تو ہو جاتی تھی کہ یہ بات اس نے کی ہے، فلاں بک میں لکھی ہوئی ہے، تو بات کرنے والوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ تھوڑا بہت نا بکس وغیرہ پڑھنے سے انٹرسٹ ہے اس کا۔ تو میں نے کہا آپ سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا یا آپ نے کبھی کوئی بات نہیں کی بکس کے اوپر نا، تو آپ کے پاس اتنی بکس ہیں، اتنی آپ کے پاس اچھی کلیکشن ہے، تو آپ پڑھتے ہو، مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دین شی سیڈ کہ اچھا آؤ بیٹھو نا بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اس نے ایک ڈائری اٹھائی اور ہم لوگ چلے گئے باہر پلاٹ میں، لان میں بات کرنے کے لیے۔ تب اس نے کہا، اس نے سارا بتایا کہ ڈسکا سے اس کا تعلق تھا۔ تھوڑا بہت مجھے پہلے پتا تھا، اس دن اس نے بہت کلیئر میں تفصیل میں بات کی کہ اس کے جو فادر تھے وہ پولیس میں ایس پی تھے، مدر ڈاکٹر تھیں، 2 بڑے بہن بھائی تھے، شی واز دا تھرڈ ون۔ 2 بڑے جو بہن بھائی تھے وہ بھی پڑھ رہے تھے مختلف پروفیشنز کے لیے، ٹیسٹ وغیرہ کے لیے پریپریشن وغیرہ کر رہے تھے، اور اس کا آرکیٹیکچر میں پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ تو بہت ویل سیٹلڈ ایلیٹ کلاس کی فیملی تھی جس سے اس کا تعلق تھا، بلانگ کرتی تھی۔ اور پھر اس نے اپنی ڈائری کھولی، اور اس ڈائری کے اندر نا ڈیٹس کے ساتھ مختلف فقرے، مختلف سینٹینسز، مختلف کمنٹس تھے جو اس نے لکھے ہوئے تھے، اور ساتھ لکھا ہوا تھا امی، ابو، فادر، مدر، بہن بھائی کر کے کہ کس نے کون سی چیز بولی ہوئی ہے نا۔ تو اس میں سے کچھ جو ہیں وہ میں بتاتی ہوں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو کتابیں پڑھنے والے ہوتے ہیں نا وہ بہت انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، بکس پڑھنی چاہیے۔ تمہارے پاس نالج نہیں ہے، تمہارے پاس نالج تبھی آئے گی جب تم بکس وغیرہ پڑھنا شروع کرو گی۔ یہ میں اپنے ورڈنگ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس کے ڈائری کے اوپر کس کس طرح کی کمنٹس، کس کس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی اگر تم نے کتابیں نہیں پڑھی، تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ دنیا انہی کو مانتی ہے جو کتابیں پڑھتی ہیں۔ اگر تم انٹلیکچوئلز میں، اگر تم بڑے لوگوں میں اپنا نام شمار کرنا چاہتی ہو تو تمہیں کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ یہ والی کتاب پڑھو، فلاں شخص کو دیکھو وہ کتنی کتابیں پڑھتا ہے، اس کو دیکھو اس نے کتنی ترقی کر لی۔ اس طرح کی بے شمار باتیں تھیں جو اس کی ڈائری ہاف سے زیادہ تھی، بھری ہوئی تھی ڈیٹس کے ساتھ۔ اور یہ میرا خیال ہے اس کی پوری زندگی کی وہ ڈائری تھی جو کتابوں سے متعلق اس نے علیحدہ سے بنائی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی تھی جو اس کی فیملی اس کو بولتی تھی۔ دین شی سیڈ کہ میرے گھر کا ماحول ہے کہ آپ نے بکس پڑھنی ہوتی ہیں، ٹیبل کے اوپر جب بھی کھانا کھانے بیٹھنے بات ہوتی ہے تو صرف کتابوں کی بات ہوتی ہے، امی ابو کی، بہن بھائیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کی میرے ساتھ، ہمارے گھر میں صرف بکس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ تو میں یہی سنتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں کہ کتابیں پڑھنے والے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، جو کتابیں نہیں پڑھتا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتا۔ اور وہ اس نے کہا کہ میرا شوق نہیں ہے، مجھے آرکیٹیکچر میں میرا پیشن ہے، مجھے اس کا شوق ہے، مجھے اس کا جنون ہے، اور مجھے بکس پڑھنے کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے، میرا نہیں دل کرتا۔ میں کتاب پڑھتی ہوں تو مجھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، میں کبھی بھی پوری کتاب نہیں پڑھ سکی۔ لیکن یہ باتیں سن کے وہ کیا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتی تھی، جو بھی کرتی تھی، وہ بکس لیتی تھی۔
بکس لے لیتی تھی اور ان کو پڑھتی نہیں تھی. وہ اس نے صرف بکس لے کے رکھی ہوئی تھی, کلیکشن رکھی ہوئی تھی کہ بکس پڑھنے والے بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو کول کلاسی شو کرنے کے لیے کہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھنے کے لیے کہ ایک خاص قبیلے سے اس کا تعلق ہے, اس نے بکس رکھی ہوئی تھیں. مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا. پھر جب اس کے ساتھ بعد میں باتیں اور پتہ چلتا رہا, مجھے خود کو پرسنلی اچھا لگتا ہے کتابیں پڑھنا. مجھے اچھا لگتا ہے جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں عام دنیا سے, ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے, ان کا شعور مختلف ہوتا ہے. لیکن اس کا دراصل یہ مطلب, یہ مقصد نہیں ہے کہ جو کتابیں نہیں پڑھتے وہ ذہین نہیں ہوتے, یا جو کتابیں نہیں پڑھتے ان کی دنیا ختم ہو جاتی ہے, ان کو مار دینا چاہیے, ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ سب نے ڈاکٹر بننا ہے, سب نے انجینئر بننا ہے, ان دونوں کے علاوہ اگر آپ نہیں کچھ بھی بنتے تو اس کا مطلب ہے آپ نالائق قوم میں سے تعلق رکھتے ہو, آپ کا کوئی جینے کا حق نہیں, آپ کو تانے دیے جائیں گے. تو مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا. اور اب اس پہ بات یاد آتی ہے عظیم حیدر صاحب کی کہ روشن شہر سے متاثر نہ کر, میں حسین ویرانے میں ہوں. ایک بات ہم بار بار پن پوائنٹ کر کے نا کہ بکس پڑھنی چاہیے. شاید اسے بھی بکس پڑھنے کا شوق ہو جاتا اپنے فیملی کو, اپنے مدر فادر کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں, اتنی ٹف روٹین بھی ہوتی ہے, ان کو فارغ ٹائم ملتا ہے, ان کی ہابی, انہیں اچھا لگتا ہے بکس پڑھنا, تو شاید وہ بھی اس طرف چلی جاتی. آپ اس شخص کو, اس بندی کو کنونس نہیں کر سکے اس کے فیملی والے کہ بکس پڑھنی چاہیے, اور وہ پڑھتی. اس کے اوپر زبردستی ایک چیز کو مسلط جب کیا جانے لگا نا, تو اسے لگا کہ اس کا دل اٹھ گیا. وہ کبھی کتاب پڑھ نہیں سکی. شاید وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتی کیونکہ اس کے گھر کا انوائرمنٹ ویسا تھا, ہر شخص بکس پڑھ رہا ہے, تو وہ اسے کنونس نہیں کر پائے. تو یہ وہی ہے کہ ہم کسی کے اوپر نا زبردستی چیزیں مسلط نہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے بک سے زیادہ اسے کسی سے ملنے سے, آبزرو کرنے سے, انوائرمنٹ سے, لوگوں سے ملنے سے, انٹروڈکشن کرنے سے زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہوں بنسبت کے بک سے. آپ جب ایک شخص ہے اس سے ملتے ہو جس نے 10 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, پڑھنے والی پڑھی ہوئی ہیں, صرف کلاس شو کرنے کے لیے یا صرف ایک اپنے آپ کو کول شو کرنے کے لیے کتابیں رکھی یا کھول کے وہ آگے بیٹھ نہیں جاتا اور سوچ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ایسا ہم زندگی کے بہت سے اور شعبوں میں, بہت سی اور چیزوں میں ایسا کرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے زبردستی ہمارے ساتھ. تو اگر اس کے سامنے ایک چیز اسے نظر آئے نا کہ میں ایک شخص سے بات کر رہا ہوں جس نے 10 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور اس کا بولنا آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے, وہ کنونس کر لیتا ہے, یا اس کی عادات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کنونس کر لیتی ہیں, اس شخص میں آپ کو وہ نظر نہیں آتی ہیں جس نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی, تو آٹومیٹکلی آپ کو لگتا ہے کہ یار کچھ سیکھنے کی چیز ہے, کچھ سمجھنے کے لیے ملے گا. اور اگر وہی شخص جو کہ 10 کتابیں اس نے رکھی ہوئی ہیں, ہر وقت کتاب پڑھ رہا ہے اور اٹھا کے آپ کو دوسری طرف منہ کر کے گالیاں دے رہا ہے, آپ کی تضحیق کر رہا ہے, آپ کو چھوٹا فیل کرا رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ آپ کا دل اٹھ جائے گا, آپ نہیں وہ کام کرو گے. تو یہ زبردستی والی جو چیز ہوتی ہے نا, یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. جب ہم خود کسی چیز کی طرف جاتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. کتابیں نہ پڑھ کے بھی آپ بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہو. آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہو جو کہ بکس پڑھتا ہے, اس سے آپ کو 10 کتابوں کا نچوڑ مل جاتا ہے. وہی جو آپ 10 دنوں کے اندر یا 10 مہینوں کے اندر 10 کتابیں پڑھو گے, وہ اگر آپ کو ایک شخص سے 10 ملاقات کرنے میں 10 دنوں میں پتہ چل جاتی ہیں, تو یہ بھی تو سیکھ ہے نا, یہ بھی آپ چیز سیکھ رہے ہو. اس کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو کہ اچھے کنٹینٹ والی موویز دیکھ لیتے ہیں, ڈاکومنٹریز دیکھ لیتے ہیں. آپ اپنے ٹیچرز ایسے ہیں, ان کے ساتھ جب آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, آپ ان سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہو. تو کتابیں ایک واحد ذریعہ نہیں ہے انٹلیکچوئل شو کرنے کا کسی کو بھی. کتابیں واحد ذریعہ نہیں ہے آپ کو ذہانت دینے کا, آپ کو نالج دینے کا, آپ کو انفارمیشن دینے کا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اور ہاں, پڑھنی چاہیے, اچھا ہوتا ہے, ان میں بہت سے فائدے ہیں. لیکن اگر خود ایک شخص اس چیز کے لیے کنونس ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے, زبردستی کسی اچھے کام کے لیے آپ کسی کو کہو گے نا تو وہ نہیں کرے گا. تو ہمیں اس چیز کو ثابت کرنا چاہیے. تو مجھے اس دن بہت اچھی یہ بات لگی تھی کہ اگر آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جو بکس پڑھتے ہیں آپ انہی کو دوست صرف بناؤ گے کہ جو کتابیں پڑھتے ہیں. اس کے یہ تھا کہ اس کے بہن بھائی صرف انہی لوگوں کو فرینڈز بناتے تھے جو بکس پڑھتے تھے, ان کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ دوسروں سے بات کرنا ہمارا فضول ہے, کسی اور کو تو بات کرنی آتی نہیں جو بکس نہیں پڑھتا. تو کیا ایسا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہ بکس پڑھتے ہیں. تو کیا ہم ان لوگوں کو چھوڑ کے اگر کسی سے بات کرنے لگیں گے تو شاید ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے ارد گرد کوئی کتابیں پڑھنے والا نہ ہو, تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. علم وہی ہے, کتاب وہی آپ کو سکھاتی ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہر نظریے کے ساتھ, ہر
عقیدے کے ساتھ ہر سوچ والے کو اگر آپ کو انٹرٹین کرنا آ گیا نا، کسی کا کوئی بھی نظریہ آپ اس سے اگری کرتے ہو، آپ اس سے اگری نہیں کرتے ہو، لیکن آپ اس کو انٹرٹین کر لیتے ہو، آپ کو اس کو سمجھنا آ جاتا ہے اور سمجھانا آ جاتا ہے نا، تو یہی نالج ہے، یہی علم ہے، یہی بکس ہیں جو آپ کو سکھاتی ہیں۔ زبردستی کسی کے اوپر کوئی چیز مسلط کرنا صرف ایک خاص سوچ رکھتے ہوئے، تو یہ چیز غلط ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہم صحیح کرتے کرتے بھی غلط کر جاتے ہیں۔ آخر میں بس ایک ہی بات، نکل آگے بھی کتابوں کے حوالوں سے کبھی، آج کے عہد میں مل سوچنے والوں سے کبھی، آج کے عہد میں مل سوچنے والوں سے کبھی۔ خوش رہیں، خوش رہنے دیں۔ شکریہ۔